آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے، کانٹے انہی کے تلووں میں چپتے ہیں کہ جو دوڑتے ہیں۔ جب تک کہ آزادی ہمارے ہاتھ میں نہ تھی، آپ کے ملک کا کیا حال تھا؟ وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں تھا، اس کی قسمت دوسروں کے ہاتھوں میں۔ آپ کا امن بھی آپ کے قبضے میں نہ تھا، آپ کی بے امنی بھی آپ کے قبضے میں نہ تھی۔ جب کبھی ملک میں بد امنی ہوتی تھی تو آپ اپنے طرف نہیں دیکھتے تھے، ان کے طرف دیکھتے تھے۔ جب آپ کو کوئی تکلیف و پریشانی ہوتی تھی آپ ان کے آگے مجبور ہوتے تھے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں، لیکن آج وہ نہیں۔ آج اپنی قسمت کے آپ خود مالک ہیں، اور اگر آپ مالک ہیں اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ طرح طرح کی آزمائشیں پیش آئیں گی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے کو آزمائش میں ڈالے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غموں اور دکھوں میں اپنے کو ڈالے، لیکن اگر ہم نے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے تو طرح طرح کی پریشانیاں ہمیں پیش آئیں گی۔ اگر ہم میدان میں دوڑ رہے ہیں تو قدم قدم پر ہم کو ٹھوکروں سے دوچار ہونا پڑے گا، اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے ہمیں اکتانا نہیں چاہیے۔ مرد بن کر ان تمام ذمہ داریوں کو اٹھانا چاہیے اور ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر ایک زندہ انسان ہے اور اس کی رگوں میں گرم اور زندہ خون دوڑ رہا ہے تب اس کے لیے بیماریاں بھی ہیں، ٹھوکریں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں بھی ہیں۔ تو زندگی کا معنی یہی ہے کہ ہم بوجھ اٹھائیں، اور بوجھ اس طرح نہ اٹھائیں کہ گھبرائے ہوئے اٹھائیں، مردوں کی طرح ہمت کے ساتھ اٹھائیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے رو رہے تھے اور تمام دنیا میں ہندوستان کی قومی جاگرتی کا شور مچ گیا۔ کیا کیا نقشے نہیں ہیں جو ہم نے آزاد ہندوستان کو نہیں بنائے، اور کیا کیا خواب نہیں ہیں جو ہم نے قومی زندگی کی نئی اٹھانوں کو نہیں دیکھے۔ آج وہ سب کہاں چلے گئے؟ کیا ہمارے دماغ کے کسی کونے میں بھی ان کی پرچھائی باقی رہی؟ کیا ان کی بو باس بھی کوئی اس بدبخت آب ہوا میں سونگھ سکتا ہے؟ ہماری آزادی کے مخالفوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہندوستانیوں کے ہاتھ پاؤں جب تک غلامی کے بندھنوں سے بندھے ہوئے ہیں اسی وقت تک امن چین ہے۔ جہاں یہ بندھن ٹوٹے اور انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دی، آج آزاد ہندوستان کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ پیش آ گیا ہے۔ وہ ایک بڑی گہری خندق کے کنارے کھڑا ہے، اس کی قسمت ادھر میں جھول رہی ہے۔ یا تو اسے خندق میں گرنا ہے یا چھلانگ مار کے صحیح سلامت پار اتر جانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی آزادی کو اس خطرے سے سلامت نکال لے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ٹھیک طور پر سمجھ لیں کہ خطرہ کیا ہے اور پھر اس سے ملک کو بچانے کی تدبیر کریں۔ خطرہ جو آج ہمیں پیش آ گیا ہے وہ ملک کی بد امنی اور بد نظمی کا خطرہ ہے۔ بد امنی اور بد نظمی کا خطرہ آہستہ آہستہ سر اٹھا رہا ہے۔ اگر حکومت اور ملک کی پوری قوت کے ساتھ یہ خطرہ نہیں دبا دیا گیا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معاملہ کہاں جا کر تھم سکے گا۔ اگر فی الحقیقت آپ ایسی یقین کرتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اس کام کے لیے اپنی ساری قوتوں کو لگا دیجیے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس نے پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی حال میں بھی بد امنی اور بد نظمی کو برداشت نہیں کرے گی، اور ہر فتنے کو جو سر اٹھائے گا آئینی ہاتھوں سے ملیا میٹ کرے گی۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اس کام میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں اور ہر طرح کی بد امنی اور بد نظمی کو روکیں۔ آپ اپنا یہ فرض کیوں کر ادا کر سکتے ہیں؟